نون لیگ پہ الزام لگاتے رہیں کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے اس طرح کے ظالمانہ اقدامات کرتی ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرو یار، سیاست چھوڑ دو، جمہوریت کا نام چھوڑ دو، اب بوٹ پالش کرو، جس سے جتنی زیادہ بوٹ پالش جو کر سکے اور اس کو اتنا کوئی اقتدار کا حصہ مل جائے، موج کرتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں 24 مئی کو تقریباً 7:30-8 بجے کا وقت ہے، اور ملک میں جو افراتفری کئی دنوں سے چل رہی ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ نون لیگ اور پی ڈی ایم نے اپنی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے، یہ اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں، انہیں 35 سال حکومتوں میں ہو گئے۔ انہوں نے اپنی سیاسی نااہلی کی وجہ سے لانگ مارچ سے 2 دن پہلے ہی ملک سارا بند کر دیا ہے۔ وہ تو کہتے تھے کہ اگر ہمیں نہ نکلنے دیا گیا، روکا گیا، تو جہاں روکا گیا ہم وہیں بیٹھ جائیں گے، بند کر دیں گے۔ انہوں نے 2 دن پہلے بند کر لیا۔ ساری رات لاہور میں چھاپے پڑتے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے، منسٹر، کارکن، حلقوں کے، یو سی کے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا۔ ساری رات سارے میڈیا پہ چلتا رہا۔ میں نے کہا شاید کوئی جمہوری لوگ ہوں، انہیں دیکھ کے شرم آ جائے، یہ جو ماحول پاکستان میں انہوں نے بنا دیا ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے بھی دھرنے دیے تھے محترمہ، آپ بھی دھرنا لے کے گئی تھیں اپنے بھتیجے کزن کے ساتھ، اور ادھر سے وہ بلاول صاحب بھی دھرنا لے کے آئے تھے، مولانا تو 2 دھرنے لے کے آئے تھے۔ آپ کو کسی نے روکا نہیں، آپ کے کارکنوں کی پکڑ دکڑ نہیں کی۔ آپ ایسے کھلے بندوں آئے جیسے سسرال جا رہے ہیں، دن دناتے ہوئے۔ مولانا بھی سندھ سے نکلے، اور کوئی ادھر سے نکلا، کوئی لاہور سے۔ لیکن اب آپ کو آج جو سارا دن رات، ساری رات اور سارا دن جو کچھ ہوا، کچھ شرم آنی چاہیے تھی۔ میرا خیال تھا کہ صبح اٹھیں گے، وزیر داخلہ اور وزیر اعظم قوم سے معافی مانگ لیں گے جو کچھ ہوا رات کو، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ معافی مانگنے کی بجائے انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ ان کے ایک طرف قمر الزمان قاہرہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف مفتی اسد محمود صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمان کے خلف الرشید، اور یہ اور باقی جماعتوں کے بھی لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنے خان صاحب کے لانگ مارچ پہ پابندی کا اعلان فرما رہے تھے۔ قاہرہ صاحب کم از کم آپ کو کچھ شرم آ جاتی، آپ اٹھ کے سائڈ پہ ہو جاتے۔ آپ تو بہت بڑے چیمپئن ہیں جمہوریت کے، آپ ہر دور پہ نون لیگ پہ الزام لگاتے رہیں کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے اس طرح کے ظالمانہ اقدامات کرتی ہے، نون لیگ ہاتھوں میں کھیلتی ہے، کھلونا بنتی ہے۔ آپ تو اٹھ کے سائڈ پہ ہو جاتے۔ آپ بھی آج لانگ مارچ پہ پابندی لگانے کا اعلان کرنے والے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ لانگ مارچ نکلنے سے پہلے ہی آپ کو خبر ہو گئی، آپ کے پاس کو غیبی آلات ہیں کہ یہ کل اسلحہ لے کے جائیں گے، یہ ہتھیار لے کے جائیں گے، یہ ملک میں فلاں کریں گے، فلاں کریں گے۔ کچھ خدا کا خوف کرو یار، سیاست چھوڑ دو، جمہوریت کا نام چھوڑ دو، اب بوٹ پالش کرو، جس سے جتنی زیادہ بوٹ پالش جو کر سکے اور اس کو اتنا کوئی اقتدار کا حصہ مل جائے، موج کرتا رہے۔ جتنے سال موج ہو جائے ٹھیک ہے، جب باہر نکال دیا جائے تو اسی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دو، باہر آ کے اس کو دھمکیاں دو، اس کو برا بھلا کہو۔ اب بجائے اس کے، میں آج سوچ رہا تھا کہ رات کے واقعات پہ بہت ہی اندوہناک، یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر، علامہ اقبال کی بہو کے گھر چھاپا مارا گیا، گیٹ کراس کر کے پولیس اندر داخل ہوئی، اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ اچھا، محترمہ نے آج پریس کانفرنس بھی کی، وہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں صرف جو تقدس ہے خاتون ہونے کا، وہ ایک میرا ہی حق ہے بس پاکستان میں، اور کسی کا حق نہیں ہے پاکستان میں، اور کوئی خاتون بھی نہیں ہے۔
ایک میں ہی خاتون ہوں اس لاڈلی اس سارے پورے نظام کی اور پاکستان کی. میں ان کی پریس کانفرنس آج میں نے سنی ہے, بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن جان بوجھ کے خاموش ہوں, چپ ہوں, کچھ نہیں کہنا چاہتا. لیکن ایک دو باتیں صرف, ایک تو انہوں نے کہا کہ مجھ پہ پتھراؤ کروایا گیا نیب کے دفتر کے باہر, تو اللہ کو جان دینی ہے محترمہ. پتھر تو آپ بوریاں بھر کے اپنی گاڑیوں میں لے کے گئے تھے, سارے میڈیا نے دکھایا تھا. اتنا بڑا جھوٹ جسے سننے والوں کو بھی شرم آ جائے. ابھی کوئی بہت پرانی بات نہیں ہوئی, ابھی تازہ ہے, قوم کے ذہنوں میں ہے, ویڈیو ساری موجود ہے. آپ اپنی گاڑیوں میں پتھر لے کے گئی اور آپ نے پتھراؤ کروایا نیب کے اہلکاروں پہ, پولیس اہلکاروں پہ. آج آپ فرما رہی کہ مجھ پہ پتھراؤ کروایا گیا نیب کے دفتر کے باہر. سبحان اللہ, آپ پہ پتھراؤ کروایا گیا تو اس کے بعد پھر آپ نے نیب کو بلایا بھی نہیں. جی قربان جائیں, آپ کی ان قربانیوں کے قربان جائیں. دوسرا فرما رہی تھیں کہ خان صاحب قوم کے بچوں کو تو کہہ رہے نکلے, اپنے بیٹوں کو بھی بلائیں. تو اسی وقت ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ تیرے دو بھائی باہر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں, ہم تو برٹش سٹیزن ہیں. تیرے بابا جان بیماری کا بہانہ لگا کے 2 سال سے وہاں باہر بیٹھے ہوئے سیاست کر رہے ہیں, ملک دشمنوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. پہلے تقریباً 2 سال فوج کو گالیاں دیتے رہے, آج بوٹ پالش کر رہے ہیں. آپ ان کو بلانے کا تو پہلے کہہ دیتے ہیں. وہ بھی ان ٹھنڈی ہواؤں میں ہیں جن کے گھر کے باہر روز آ کے لوگ چور چور کے نعرے لگاتے ہیں, جوتیاں دکھاتے ہیں. ان کو تو پہلے آپ دعوت دے دیتی ہیں کہ اس وقت ملک پہ مشکل ہے بابا جان, میرے بھائی صاحبان, ملک مشکل حالات میں, آپ بھی آ جاؤ ملک. یہ جواب ہر بندے کے ذہن میں ہی آ رہا تھا. اسی وقت شیریں مزاری دوسری طرف اسلام آباد میں بیٹھی, وہ یہ جواب دے رہی تھی کہ عمران خان کے بیٹوں کو بلانے سے پہلے اپنے بھائیوں کو تو بلا لو پاکستان میں, تمہاری تو اب حکومت ہے, اب تو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب بھی خوف زدہ ہو, اب بھی تمہیں ڈر ہے, خوف ہے کہ اپنے مقدمات میں پکڑے نہ جائیں. عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نکل رہا ہے, محترمہ فرما رہی تھی. سبحان اللہ, بڑا مزہ آیا آپ کی زبان سے یہ سن کے کہ آپ 4.25 سال سے جن کے خلاف بول رہی تھیں, آج ان کے خلاف عمران خان نکل رہا ہے اور آپ دفاع فرما رہی ہیں بقول آپ کے. آپ فرما رہی وہ ہمیں میر جعفر اور میر صادق نہیں کہہ رہا, وہ میر جعفر اور میر صادق کسی اور کو کہہ رہا ہے. تو وہ تو نام لے کے کہہ رہا تھا یہ دونوں بھائی میر جعفر اور میر صادق ہیں. اس نے تو اپنے اس میر جعفر میر صادق کی وضاحت بھی خود کر دی تھی. اب آپ اپنے گلے سے اتار کے کسی اور کے گلے میں ڈالنا چاہ رہی نہیں, آپ اپنے بدلے لے رہی ہیں کہ جو بات خان نے دبے لفظوں میں کہی ہے, میں ذرا اسے کھل کے بیان کر کے ان سے اپنے بھی بدلے لوں کہ ہمیں کیوں نکالا تھا. اور آپ یہ بھی فرما رہی تھیں کہ عدالتوں نے رات 12 بجے انصاف دیا اور خان نے عدالتوں پہ حملہ کیا. آپ کو اپنے حملے بھول گئے اور آپ نے ابھی اپنی پریس کانفرنس میں پھر ثاقب نثار پہ حملہ کیا. آپ تھوڑا سا اپنی اداؤں پہ ذرا غور فرمائیں کہ آپ جس عدلیہ کی سپورٹ فرما رہی ہیں اسی عدلیہ کے ایک چیف جج جو میرے لحاظ سے تو قابل فخر جج تھا, ایک آدھا فیصلہ اس نے غلط کیا آسیہ والا, لیکن باقی اس نے بڑے بڑے بدماشوں کو, چوروں کو نکیل ڈالی. نڈر بے خوف جج تھا, اس نے کھل کے کام کیا, دن اور رات عدالت اس نے لگائی. سو موٹو لیے, بڑے بڑے قبضہ گروپوں سے قبضے چھڑوائے, بڑے بڑے کام کیے اس نے. آپ ابھی تک ان پہ اٹیک کر رہی ہیں اسی پریس کانفرنس میں جس میں ایک طرف سے آپ عدلیہ کی حمایت کر رہی ہیں اور ساتھ دھمکی دے رہی ہیں. عدلیہ دھمکیوں سے ڈر کے اور گالیوں سے ڈر کے فیصلے نہ کرے, اس لیے کہ یہ سارا کچھ آپ کرواتی رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے. بہرحال میں اسے چھوڑتا ہوں. شہباز شریف, حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس تھی, بد زبانی کے سوا کچھ نہیں تھا. آپ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں حمزہ صاحب, اور مریم صاحبہ تو وزیر اعظم کو اور وزیر داخلہ کو آرڈر دے رہی ہیں. وہ فرما رہی تھی میں نے یہ کہا ہے کہ اس کو گرفتار نہیں کرنا, میں نے یہ کہا یہ نہیں کرنا, میں نے یہ کہا. کس حیثیت سے کہہ رہی تھی, یہ آپ ہی وضاحت کریں گی کہ آپ کس حیثیت سے وزیر اعظم کو آرڈر دے رہی تھی. آپ تو وزیر اعظم کو مروانا چاہتی ہیں, سیاسی طور پہ سیاسی موت مارنا چاہتی ہیں.
خود کش حملے کر رہی ہیں وزیر اعظم پہ. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے پاپا کی مرضی سے ہو رہا ہے. مار دھاڑ، قتل و غارت گری، لوگوں کی دیواریں پھلانگنا، اس لیے کہ وہ کرتے آئے ہیں بڑی دیر سے یہ کام. کسی کی گود میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے، اب گود انہیں پھر سنا میسر آ گئی ہے. اب وہ تو یہ کام کرتے آئے اور ان کو چادر چار دیواری کا کوئی فکر اور پرواہ نہیں. 14 یہاں ماڈل ٹاؤن والے 14 آج تک ہمیں بھولے نہیں ہیں. اور اب جو کھیل کھیلنے آپ جا رہے ہیں، میں نے رات بھی کہا تھا، بہت ہمدردانہ مشورہ دیا تھا کہ خدا کے لیے اس سے بچیں. آج کی خواجہ اپنے رانا ثناء اللہ کی اور منسٹروں کی پریس کانفرنس جو سارے تقریباً عدالتوں کو مطلوب ہیں، حمزے کی پریس کانفرنس اور مریم کی پریس کانفرنس، اور پتہ نہیں کس کس نے کی ہے، میں نے تو 2-3 دیکھی، شرمناک تھیں. یہ حکمرانوں کی زبان نہیں تھی. یہ دھمکی دینے والی زبان جو ہے، میرا دل نہیں کر رہا، زبان پہ لفظ تو آ رہا ہے لیکن روک رہا ہوں. یہ فرعونوں والی زبان تھی، بدماشوں والی زبان تھی. یہ حکمرانوں والی زبان نہیں تھی جو آج تینوں نے استعمال کی. دھمکی آمیز زبان. اور پی ڈی ایم کو اب جمہوریت کا نام لینا چھوڑ دینا چاہیے. خان نے جو یہ جواب دیا وہاں پشاور سے، اس کا کسی کے پاس اگر آپ کے پاس جواب ہے تو آپ دیں، اس کا جواب دیں. انہوں نے آپ کے چاروں دھرنوں کو سہولت فراہم کی، آنے دیا، بیٹھنے دیا، جگہ دی، ساری سہولتیں فراہم کی، اور آپ کی پہلی باری آئی تو چیخیں نکل گئیں. آپ سب کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں. آپ کو فکر لاحق ہوگی کہ ایک ہی لانگ مارچ سے کہیں ہماری دکان ہی نہ ختم ہو جائے، جو ہماری دکان لگی ہے آگے 4.25 سال بعد. اس لیے کہ آپ تو اقتدار کے بغیر نہیں نہ رہ سکتے. ہمیں تو عادت ہے، زندگی ہماری گزر گئی اسی طرح. جو بھی اپوزیشن آئی ہم اپوزیشن کے ساتھ کھڑے، ہم حکومتوں کے مخالف کھڑے، ہم جہاد کرنے والوں کے ساتھ کھڑے. اور تمہاری تو ایک رات بھی بڑی مشکل سے گزرتی ہے. وہ نوابزادہ نصر اللہ مرحوم نے کہا تھا اسمبلی میں محترمہ کو شاید کہ اے شمع تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح، ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح. ہمیں تو حکومتیں جائیں آئیں، ہمیں تو اس کی فکر نہیں ہے. محترمہ تمہاری کس طرح گزری ہے یہ تمہیں پتہ ہے. 4.25 سال اقتدار کے بغیر، ہٹو بچو کے بغیر، پروٹوکول کے بغیر، ناز نخروں کے بغیر، سرکاری اخراجات عللوں میں اڑائے بغیر، یہ آپ ہی جانتے ہیں. اس لیے آپ کو بڑی جلدی ہے. میں نے ایک رات بھی کہا تھا تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، اتنی جلدی نہ کرو. بالآخر تم نے الیکشن کروانے ہیں، کروانے پڑیں گے 6 مہینے بعد، سال بعد. پھر شرمندگی ہوگی جو کچھ آج کر رہے ہو، جو اقدامات کر رہے ہو، ان پہ شرمندگی ہی شرمندگی ہوگی. عوام آزادی کے نام پہ نکل رہی ہے کہ وہ غیر ملکی آزادی، غیر ملکی غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں. اور تم سب جتنے منسٹر، ایک امریکہ گیا ہوا تھا اور باقی یہاں بیٹھے ہوئے سب بوٹ پالش کرنے کے چکر میں ہو. آئی ایم ایف کو جا کے کہہ رہے ہو کہ ہمیں پیسے دو گے تو ہم حکومت میں رہیں گے، وگرنہ ہم چھوڑ دیں گے عمران خان. شرم کرو یار. جمہوریت کا نام کم از کم چھوڑ دو. جمہوریت کا تمہارا کوئی دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے. تم صرف اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے جمہوریت کا نام لیتے ہو. جمہوریت والے ہم ہیں جو مار کھا رہے ہیں کئی سالوں سے الیکشن کے نام پہ، پتہ ہونے کے باوجود کہ الیکشن جعل سازی ہے. فیصلے کوئی کرتا ہے، لوگ کسی کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، اقتدار کسی کو دے دیا جاتا ہے. یہ ہم تو کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں. تو ایک رات ذرا ایک دن صبر سے گزارو، حوصلے سے، اور یہ پکڑ دکڑ اور مار کٹائی اس سے باز رہو. اس کا جواب دینا پڑے گا، یہاں بھی دینا پڑے گا، کل اللہ کی عدالت میں بھی دینا پڑے گا.